رات دیر گئے دہشت گردوں نے نوشکی اور پنگجور میں ایک بڑا حملہ کیا جسے ہماری عظیم افواج نے ناکام بنا دیا اور نوشکی میں 9 دہشت گرد مارے گئے اور 4 پاک فوج کے عظیم جوان بھی شہید ہوئے اور پنگجور میں 6 دہشت گرد مارے گئے اور دونوں جگہ سے پنگجور سے بھی اور نوشکی سے بھی انہیں دہشت گردوں کو باہر دھکیل دیا گیا۔ میں اس وقت موجود ہوں نوشکی شہر میں۔ 2 فروری کی شب پنجگور کی طرح نوشکی شہر میں بھی ایف سی ہیڈ کوارٹر پہ ایک بہت بڑا حملہ کیا گیا تھا۔ ایف سی ہیڈ کوارٹر نوشکی شہر میں سیکورٹی کے حوالے سے سب سے بڑی اسٹیبلشمنٹ ہے۔ یہاں حملے سے پہلے ایک زوردار دھماکہ کیا گیا تھا۔ سرکاری حکام کا کہنا تھا کہ اس دھماکے کے لیے بارود سے بھری ایک گاڑی کو استعمال کیا گیا۔ یہ جو دھماکہ کیا گیا اس کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ پورے نوشکی شہر میں لوگ اس سے بہت زیادہ پریشان ہو گئے۔ اس دھماکے کے نتیجے میں قرب و جوار کے علاقوں میں بہت زیادہ نقصان ہوا ہے۔ اس وقت میں موجود ہوں ٹیچنگ ہاسپٹل نوشکی میں، جو کہ نوشکی شہر کا سب سے بڑا سرکاری اسپتال ہے، اور یہ اسپتال ایف سی کے ہیڈ کوارٹر سے بالکل متصل ہے جہاں حملہ ہوا تھا۔ تو اور دھماکہ بھی اس ہاسپٹل کے بالکل ساتھ ہوا تھا، جس کی وجہ سے یہ ہاسپٹل سب سے زیادہ متاثر ہے، بلکہ اس نے اس کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ اور اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ہاسپٹل کے ایم ایس۔ سر یہ 2 تاریخ کی رات تقریباً 7:16-17 کے ٹائم پر یہاں ہاسپٹل سے متصل جو ایف سی گیٹ ہے وہاں پر ایک بڑا دھماکہ ہوا تھا، جس سے ہاسپٹل بری طرح متاثر ہوا ہے۔ ہمارے گائنی وارڈ، لیبارٹری وارڈز، یہ ایڈمنسٹریشن بلاک اور نیو کنسٹرکٹڈ ایک ایم سی ایچ سینٹر تھا، وہاں پر سارے شیشے، دروازے، کھڑکیاں سب جو ہے نا تباہ ہو گئے ہیں۔ جس طرح سول اسپتال میں جو نقصانات ہے بہت زیادہ ہوئے ہیں، اسی طرح آفیسرز کلب میں بھی بہت زیادہ نقصانات ہوئے ہیں۔ آفیسرز کلب کے ایک ملازم دھماکے کے وقت بالکل یہاں موجود تھا۔ یہاں سے ایسے سرخ جو ہوا کی طرح جیسے آواز ہو گیا، اسی کے اندر میں نے بولا جیسے یہ کوئی گروہ کا وہ ہے، اسی میں ہم گر گیا زمین پہ۔ تو یہاں پہ یہ پرچات میرے یہاں پاؤں پہ لگ گیا سر، اور پھر مجھے معلوم نہیں ہو گیا۔ میں ادھر برآمدے میں گئے، سارا شیشے میشے ہمارا آفیسر لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ان کے کندھوں پر لگ گئے اور ہم لوگ یہاں گر گئے۔ بالکل زمین ایسے ہل رہا تھا، یہ جو پرچات ایسے سرخ اور کی طرح اوپر آسمان کی طرف آ رہے تھے۔ یہ حملہ اتنا بڑا ہو گیا، اور اس وقت کی جو سچویشن ہے وہ یہ ہے کہ آج 4تھا دن بھی ختم ہو رہا ہے، 5واں دن شروع ہو رہا ہے کہ ایک پنجگور میں بلوچستان میں ایف سی کے فرنٹیئر کور کے پاکستان ملٹری کا ملٹری کیمپ ہے، اس کے اوپر بلوچ فدائین کا جو قبضہ ہے وہ ابھی تک جاری ہے۔ میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ یہ کیسی ایٹمی پاور ہے، یہ کون سی دنیا کی 5ویں بڑی فوج ہے کہ یہ ایک کیمپ اپنا جو ہے اس کو ری ٹیک نہیں کر پا رہے ہیں جی؟ نوشکی والا بھی یہ نہیں ری ٹیک کر پائے۔ وہ تو نوشکی کا اس لیے ری ٹیک ہو گیا کہ جو بلوچ فدائین تھے ان کے پاس اسلحہ ختم ہو گیا، تو انہوں نے جو آخری گولی ان کے پاس بچی تھی سب 9 لڑکوں کے پاس، انہوں نے وہ 9ویں گولی اپنے اوپر استعمال کر کے تو وہ مارٹرڈم حاصل کی اور دشمن کے ہاتھ میں زندہ نہیں آئے۔ وہ تو ان کی وجہ سے تھوڑی وہ نوشکی کا کیمپ جو تھا ایف سی کا کیمپ وہ ری ٹیک ہوا۔ اور یہ اس لحاظ سے تھوڑے خوش قسمت ہیں کہ جب انہوں نے قبضہ کیا 2 تاریخ کو رات 8 بجے حملے کے بعد، تو ایف سی کا جو کیمپ تھا اس کے اندر بہت بڑی تعداد میں اسلحہ، اینٹی ایئر کرافٹ گنز اور ہیوی مشین
गन्स पड़ी हुई थी, जो अब पाकिस्तान की अपनी गनें इनके ऊपर खुद इस्तेमाल हो रही हैं। जिन गनों से ये बलूचिस्तान के अवाम को मारते थे, वो गनें जो है उसका आज पाकिस्तान आर्मी खुद शिकार हो रही। तो अब ये है कि 4 हेलीकॉप्टर तो जो मेरी लास्ट इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक 4 गनशिप हेलीकॉप्टर मार गिराए हैं। एक ड्रोन था बहुत बड़ा, जो उन्होंने सोचा कि हेलीकॉप्टर तो ये मार गिरा रहे हैं तो ऊंचाई पे ड्रोन भेजते हैं, वो भी मार गिराया। लाशों के अंबार लगे हैं। मैंने अपने आज प्रोग्राम में वो तस्वीरें दिखाई हैं 30-35 फौजियों की, जो वहां मारे गए हैं और ये कहते हैं नहीं मरे। और मैं आपको जरा सा एक मेरे पास तस्वीर है, मैं आपके दर्शकों के लिए वो आपको तस्वीर दिखाना चाहता हूं। अ, ये पाकिस्तानी फौजियों की लाशें हैं। ओ तेरी, बहुत सारी हैं सर ये तो। ये तकरीबन 200 के करीब फौजी अब तक मर चुका है जी वहां पे। ठीक है ना? हम्म। ठीक है ना? हम्म। और मैं राइट। आपको ये दिखा दूं कि आप हैरान होंगे ये सुन के कि पाकिस्तान मुसलसल डिनायल मोड में चल रहा है। पहले इन्होंने कहा 3-4 मरे हैं, फिर उन्होंने कहा नहीं 7 मरे हैं, फिर कहा 12 मरे हैं, अब पता नहीं कितना कह रहे होंगे। तो ये हमला इतना बड़ा कामयाब इसलिए हुआ कि पाकिस्तानी फौज से जो जबरी रिटायर किए थे इन्होंने बलोच और पश्तून और सिंधी फौजी ऑफिसर्स, मेजर से लेके जनरल रैंक के, ताकि पाकिस्तानी फौज को मुकम्मल तौर पर पंजाबी फौज बनाया जाए, वो जबरी रिटायर किए हुए फौजी अफसर वापस जाके उन्होंने बलूचिस्तान में बलोच लिबरेशन की जो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको जाके ट्रेन किया है, उनको वॉर थ्योरियां पढ़ाई हैं, उनकी प्रैक्टिस कराई है, उनके प्रोफेशनलिज्म को ऊपर ले गए हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही है रोहित, जैसे 1971 में ईस्ट पाकिस्तान में बंगालियों के खिलाफ जब पंजाबी फौज ने मिलिट्री एक्शन किया, तो पाकिस्तान आर्मी के बहुत सारे जो मिलिट्री ऑफिसर्स थे, वो पाकिस्तान आर्मी छोड़ के मुक्ति बहनी के पास चले गए और उन्होंने मुक्ति बहनियों को ट्रेन किया। यानी वो मुक्ति बहनी जिनके पाँव में चप्पल नहीं थी, जो लुंगी पहन के और एक बनियान, स्लीवलेस बनियान पहन के जो लड़ रहे थे पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ, उस पाकिस्तान आर्मी को उन नंगे पांव लुंगी पहनने वाले मुक्ति बहनी के जो थे फौज, उसने शिकस्त दी। ठीक है ना? तो इसी तरह से अब ये बलोच और पश्तून वहां इनकी ट्रेनिंग कर रहे हैं, इसलिए इनकी जो प्रोफेशनलिज्म है उसमें बहुत ज्यादा इजाफा हुआ है जी। ओके। Ganda ko, Vi. Aceh wadana. Nagdin kika.
वीडियो करेगी Yağdı ne kapın bu ne? Yağdı kapı ne? Drone. Yağdı şu bir drone.
نوشکی میں ابھی تک 9 دہشت گرد مارے گئے ہیں. پنجگور کا ابھی تک آپریشن چل رہا ہے جس کے اتمی میں آپ کو کوئی فگرز ابھی تک نہیں دے سکتا. اور یہاں پہ سیکیورٹی فورسز کا کتنا نقصان ہوا ہے 2 جگہ؟ وہ فگرز میں نے آپ کو بتا دی کہ نوشکی میں 12 FCC کے جوان ابھی تک جو ہے زخمی ہو چکے ہیں اور 5 اس میں شہید ہو چکے ہیں. اور پنجگور میں جو ہے 11 FCC کے جوان زخمی اور 7 شہید ہو چکے ہیں. نوشکی میں ایک سویلین کی ڈیتھ کی بھی اطلاع ہے. یہاں کافی تھریٹس تھے اس مہینے میں. داعش کی طرف سے بھی ہمیں تھریٹس تھے, ہمیں جو ہے سو کالڈ نیشنلسٹ کی طرف سے بھی تھریٹس تھے. تو ابھی کلیم آنے مختلف تنظیموں نے اس کا کرنا شروع کر دیا ہے. ابھی 4 بجے ہم نے تمام اداروں کا انٹیلیجنس سب کا ایک میٹنگ بلایا ہے, اس میں سب چیزیں سامنے آ جائیں گی. Of Balochistan province. Balochistan Liberation along with Balochistan Liberation Front, Baloch Republic Army and Baloch Republican Guard claimed they launched a massive attack on Pakistan Army last night where they destroyed Pakistani Army camps and killed 16 Pakistani Army personnel. Baloch rebels claim that LET operatives were being trained in these camps by guarded Pakistani Army officials. Military outpost and forward operating base of Pakistan military base has been completely destroyed. Let's listen in. Let's go across to our senior news editor Shavan Sen joining us live on the story. Shavan, 16 Pakistan army men killed. The Baloch claim that they've attacked the Pakistan base. Give us more details. Well, what is very interesting here, Rhythm, is the fact. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جب کوئی ریاست اتنی کرپٹ ہو جائے کہ اس کے اندر سوائے کک بیکس لینے کے, مال بنانے کے, اس کا اور کوئی مقصد نہ رہ جائے اس سرکار کا, اس ریاست کے چلانے والوں کا, تو پھر ان کے اندر لڑنے کی اور قربانی دینے کی جو جذبہ ہوتا ہے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے. وہ اب یہ شراب پینے والی آرمی ہے, ان کے جرنیل روز رات کو بیٹھ کے وسکی پیتے ہیں. ایک گورنمنٹ جو ہے وہ کوکین اس کے بارے میں مشہور ہے کہ جی یہ تو کوکین پہ چل رہی ہے. تو یہ اب ایک ٹوٹل ڈکے کا ایک سمے ہے, اور یہ بالکل اس طرح ہو رہا ہے جیسے رشین ایرسٹوکریسی جو تھی وہ زار بادشاہ کے زمانے میں آخری دنوں میں جب جرمنی حملہ کر رہا تھا روس پہ تو وہ شرابیں پی رہے تھے اور ٹیبل پہ کیبرے ڈانسز ہو رہے تھے اور ان کو کوئی پرواہ نہیں تھی. انہوں نے اپنے آپ کو اپنے ہی بیانیے میں ڈوب کے غرق کر لیا ہے. یہ اس لیے پرائم منسٹر کہتا ہے میں چائنا جا رہا ہوں, ان کو کرکٹ سکھاؤں گا, وہ کرکٹ ٹیم بنائیں گے ان کی. یہ پرائم منسٹر کہہ رہا ہے, عمران خان, ٹھیک ہے نا. جنرل باجوہ کو جب یہ اطلاع دی گئی کہ جی پنجگور میں اور نوشکی پہ حملہ ہو گیا ہے, یو نو واٹ واز ہی ڈوئنگ؟ ہی واز پلئنگ ویڈیو گیم. وار گیم جو ہوتی ہے ویڈیو کی, وہ ویڈیو گیم کھیل رہا تھا. اور پھر یہ نشے میں جاتے ہیں جی ایچ کیو میں ان ہاؤس ڈسکشن میں, یہ ڈرنک ہو کے اب گیا ہے اور وہاں جا کے اس نے کہا ہے کہ جی مسٹرڈ گیس پھینک دو ان پہ, پنجگور کیمپ پہ مسٹرڈ گیس پھینک دو. تو جو تھوڑے سے سینسیبل مطلب تھے آفیسرز, انہوں نے کہا سر مسٹرڈ گیس تو ہم تو سارے پھانسی لگ جائیں گے, یہ تو وار کرائم ہے. تو اس نے کہا اچھا مسٹرڈ گیس نہیں پھینک سکتے تو ڈرون بھیج دو, ڈرون بھیجو انہوں نے. بہن کی گالی دے کے اس نے کہا یہ میری انسائڈ انفارمیشن ہے. اس نے کہا ان پہ ڈرون بھیج دو, تو بھیجا ڈرون, تو وہ مار گرایا انہوں نے. 4 ہیلی کاپٹر بھیجے, وہ بھی مار گرائے. تو پاکستان آرمی جو ہے یہ کاغذی شیر ہے, یہ لڑنے کے قابل نہیں ہے. روہت, آپ کے پروگرام میں کب سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ لڑنے والی آرمی نہیں ہے, یہ نہیں لڑ سکتے. یہ پراپرٹی ڈیلر ہیں, یہ کاروبار چلانے والے ہیں, یہ
جب ریاست کوئی چیز دنیا سے خریدتی ہے تو اس کا کمیشن کھانے والے لوگ ہیں. یہ جو ہے پروسٹیچیوٹس کو چائنیز کو اپنی جیپوں میں پروسٹیچیوٹس کے پاس لے جانے والی فوج ہے. یہ کہاں کی فوج ہے؟ یہ مجرا فوج ہے. یہ مجرا دیکھنے والی فوج ہے. یہ وہ فوج نہیں ہے جو لڑنے والی ہوتی ہے. سر جب یہ اندر گئے ہیں تو اندر اینٹی ایئر کرافٹ گنیں پہلے سے پڑی ہوئی تھیں ان کی اپنی فوج کی. ٹھیک ہے. اور ان کی ٹریننگ جیسا میں نے عرض کیا پاکستان ملٹری اکیڈمی کے ٹرینڈ فوجی آفیسرز ان کی ٹریننگ کر رہے ہیں. یعنی وہ پیرلل ہو گیا ان کا لیول اب. تو وہ ٹریننگ اس میں گن چلانا یہ سارے جو ملٹری ٹریننگ ہوتی ہے اس کا حصہ ہے. اور وہ چلا رہے ہیں ان کا اسلحہ اور اسی طرح سے انہوں نے مارا ہے. اور اب وہ مزید گن شپ ہیلی کاپٹر نہیں جا رہے وہاں پہ. وہ دور سے مار رہے ہیں. اوپر نہیں جا رہے. وہ پیچھے کھڑے ہو وہ دور سے جا کے مار رہے ہیں اور مس فائر کر رہے ہیں. اور اس کے بعد انہوں نے جب اپنا غصہ ان کو بہت ہے پاکستان آرمی کو تو انہوں نے کہا اچھا ایسا کرو پنجگور کے بازار پہ بمباری کرو. تو پنجگور پہ بازار پہ کل بھی اور آج صبح بھی بمباری کی. غریبوں کی وہ مٹی کی بنی ہوئی دکانیں بیچ میں لکڑی بھی لگی ہوتی ہے وہ گر گئی. لکڑی کو آگ لگ گئی. پھر پنجگور میں بجلی بند کر دی, پانی بند کر دیا, انٹرنیٹ بند کر دیا. اور لوگوں کے گھروں میں جا کے ان کے مردوں کو باہر نکال کے ان کو اریسٹ کر رہے ہیں. کچھ انہوں نے ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ بھی کی ہے وہاں. ایک 4 دن پہلے 3 دن پہلے انہوں نے بلوچ کو اٹھایا بیچارے کو, اس کو گولی مار دی. اس کے پاس کلیشن کو ڈال کے فوٹو کھینچ کے کہتے ہیں یہ ہم نے دہشت گرد مارا ہے. دہشت گرد نہیں ہے وہ, تو ایک عام شہری تھا بیچارہ. تو یہ وہی کر رہے ہیں جو بنگلہ دیش میں انہوں نے کیا. لیکن ان کو پتہ نہیں ہے کہ ان کا جو سامنا ہے وہ ایک ایسی طاقت سے ہے جو بڑی حلیم طبع